بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشرف سلامت اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ انڈیا جو کہ جب سے برسر اقتدار بی جے پی انڈیا میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کا جینا دوبھر ہے، بلکہ مسلمانوں کا جینا نہیں، جتنے بھی اقلیت ہیں سب کی زندگی مشکلات میں ہے۔ کیونکہ مودی نے بی جے پی نے جب اپنی انتخابی مہم چلائی تو اس نے انتہا پسند ہندوؤں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس نے RSS کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے اور ہندوؤں کے علاوہ یہاں کسی بھی مذہب کو، کسی بھی قوم کو رہنے کی اجازت نہیں۔ آج پھر فاسسٹ مودی کی ماں پر بی جے پی کی ایک لیڈر نے اور ایک نوپور شرما نے ٹی وی چینل پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ کروڑوں درود و سلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ ایک اور نعیم جندال نے بھی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ شاید ہندوستان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ہم امن سے رہ رہے ہیں انڈیا میں، صرف اس وجہ سے رہ رہے ہیں انڈیا میں کہ وہ مسلمانوں کی آباء و اجداد کا دیس ہے۔ لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شان رسالت میں گستاخی کرے، چاہے مسلمان وہاں اقلیت میں ہی کیوں نہ ہو، اور پھر وہ لوگ امن سے رہ لیں۔ جو ہی ایسی گستاخانہ حرکت ہوئی، پوری دنیا سراپا احتجاج بن گئی۔ لیکن اس کا ذمہ دار وزیر اعظم نریندر مودی ہے، اس کا ذمہ دار بی جے پی ہے، جو کہ تسلسل سے صرف اس وجہ سے الیکشن جیت رہی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ انتہا ہو گئی، آج انتہا ہو گئی جب ان دو رہنماؤں نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ یہ کتے جو بھونک رہے ہیں، ان کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ ہم شاہ بطحاں کی حرمت پر ان کی زبانیں کھینچ لیں گے۔ اسی لیے تو سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے UN میں ایفرٹ کی، اس ریزولوشن کو پاس کروایا کہ کوئی بھی ملک، کسی ملک کا باشندہ شان رسالت میں کوئی بکواس نہ کرے۔ لیکن اگر انڈیا میں ایسی گو کہ اس نے بی جے پی نے عوامی رد عمل کے طور پر اپنے دونوں رہنماؤں کو پارٹی سے نکال دیا، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو مطالبہ کرنا چاہیے اقوام متحدہ میں کہ انڈیا ایسی قانون سازی کرے، ہندوستان ایسے قوانین مرتب کرے کہ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے اس کا باقاعدہ طور پر ٹرائل ہو۔ اور میں اپیل کرتا ہوں تمام پرائیویٹ چینلز کے معروف اینکروں سے، وہ کم از کم اس پر تو پروگرام کرے، وہ کم از کم اس ٹاپک پر تو بولے۔ اس کے علاوہ ہمارا تو کوئی آسرا ہی نہیں۔ ہم تو زندہ ہی صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔
لیکن اگر انڈیا اور مودی اور اس کی جو پارٹی کے اراکین ہیں اگر وہ ایسی گستاخی کریں گے تو پھر ہم تو اس سے بڑھ کر اور کیا کریں گے کہ پھر ان کے سر قلم ہوں گے. کوئی بھی اگر زبان درازی کرے گا تو اس کی زبانیں کھینچے جائیں گی. ابھی تک انڈیا کے مسلمان صرف سراپا احتجاج ہیں. ابھی تک انڈیا کے عوام صرف سڑکوں پر اس کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو چاہیے کہ انڈیا کی پروڈکٹ کی اور انڈیا کا بائیکاٹ کرے. سفارتی سطح پر اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر احتجاج کرے. پاکستان میں جتنے بھی دانشور اور صحافی ہیں وہ اس پر پروگرام کریں. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے وہ زندہ رہ جائے، یہ ہمیں کبھی بھی گوارا نہیں. گو کہ بی جے پی اپنے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیشہ اینٹی مسلم اور اینٹی اسلام پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں. یہ بات انٹرنیشنل دنیا کو علم ہونا چاہیے کہ بی جے پی کا اقتدار صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں پر. یہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک بی جے پی مودی اقتدار میں رہیں گے مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب تو اخیر ہو گئی، اب تو ہماری برداشت سے باہر بات ہو گئی. کم از کم تمام اینکروں کو، دانشوروں کو، اسلامی ممالک کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر اس پر احتجاج کریں اور نریندر مودی سے مطالبہ کریں کہ وہ دونوں رہنماؤں کے خلاف FIR درج کروا کر ان کا ٹرائل کریں. والسلام. آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ.